السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سورۃ القریش کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ قریش کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کے مختصر پیغام اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، اللہ تعالیٰ قریش کو مانوس رکھنے کے سبب، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس رکھنے کے سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ قریش جاڑے میں یمن کے سفر اور گرمی میں شام کے سفر کو پسند کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرے جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا۔ وآمنہم من خوف، اور ڈر اور خوف میں ان کو امن و امان عطا کیا۔ سورت کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کمی بیشی کو معاف فرمائے، صحیح طریقے سے قرآن کا فہم اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ سورت کی مختصر سی تفسیر ملاحظہ فرما لیں۔ سب پہلی آیت ہے لإیلاف قریش، اللہ تعالیٰ قریش کو ان نعمتوں کی طرف متوجہ فرما رہا ہے جو انہیں حاصل تھی۔ مکے کی سرزمین میں رہنے کے باوجود قریش کو تجارت کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنے کا موقع ملتا تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، آیت نمبر 2، جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ قریش کے تجارتی سفر سردی اور گرمی کے موسم کے مطابق ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ تجارت کرتے، رزق کماتے اور اپنے معاشی معاملات چلاتے۔ آیت نمبر 3 میں فرمان باری تعالیٰ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو قریش کو چاہیے تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ یہی اصل پیغام ہے کہ نعمت کا تقاضا شکر ہے اور شکر کا سب سے بڑا مظہر اللہ کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 4 سورت کی آخری آیت ہے جس میں 2 بڑی نعمتیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں کھانا اور امن بہت اہم ہے۔ اگر مال ہو مگر امن نہ ہو، چین و سکون نہ ہو تو زندگی مشکل ہے، اور اگر امن ہو مگر رزق نہ ہو تو بھی زندگی مشکل ہے۔ لہذا دونوں چیزوں کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس صورت کے اہم پیغامات یہ ہے کہ ہر نعمت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا نعمت کے ملنے پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رزق اور امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ تجارت اور دنیاوی مصروفیات انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے، یہ سب سے اہم پیغام اس سورت کا دیا گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں اور ضروریات زندگی ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن ان ضروریات کے اندر انسان اتنا بھی زیادہ نہ پھنس جائے کہ اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو کر عبادتوں کو انجام دینے سے بے پرواہی برتنے لگے۔ اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا اور فرمایا آگے کہ اللہ نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا، لہذا اس پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے ہر حالت میں، چاہے پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس پریشانی میں
امن ضرور عطا فرمائے گا۔ کتنے ہی فقر و فاقے ہوں، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی حالات کو پلٹ کر نعمتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن نعمتوں کے حصول کی جو بنیادی شرط بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ سورہ قریش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رزق، امن، کاروبار، صحت اور زندگی کی ہر سہولت اللہ کی نعمت ہے۔ رزق، امن، کاروبار، صحت اور زندگی کی ہر سہولت اللہ کی نعمت ہے، اس لیے انسان کو نعمتوں میں گم ہونے کے بجائے نعمت دینے والے رب کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس صورت کی کچھ خصوصیات ہمارے بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں یہاں بیان کی گئی ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ماضی قریب کے بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے غضب کا علم اور تقوی و طہارت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت کے بیانات سے کچھ باتیں سورہ قریش سے متعلق جو ماخوذ ہے ان باتوں کو ہم سب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی تقریب میں یعنی شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی پروگرام ہوا جس میں کھانے پینے وغیرہ کا جو ہے تو انتظام کیا گیا ہے، اور اس بات کا اگر ڈر ہو کہ کھانا ختم ہو جائے گا یا کم پڑ جائے گا، تو اس چیز کے جو ہے تو حل کے لیے حضرت نے فرمایا کہ سورہ قریش پڑھ کر کھانے پر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ کھانا کم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی کے گردوں میں درد ہو تو اس پر سورہ قریش پڑھ کر دم کیا جائے یا کھانے پر دم کر کے وہ کھانا اسے کھلا دیا جائے، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو پتھری وغیرہ کی پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے تو یہ سورہ قریش پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلایا جائے، اللہ رب العزت اس صورت کی برکت سے اس کی پتھری کی تکلیف اور مصیبت کو جو ہے تو بدل کر عافیت عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ اس صورت کا یہ ہے کہ آندھی، بارش یا طوفان روکنے کے لیے اس سورہ کو 11 مرتبہ پڑھنا نہایت مفید ہے۔ چوتھا فائدہ، دشمن وغیرہ کا خوف ہو تو یہ سورت پڑھنے سے دشمن کے شر سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم فائدہ جو اس سورت کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے ہر نماز کے بعد جو بندہ اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روزی بھی دے گا اور کاروبار بھی عطا فرمائے گا، خوشحالی بھی عطا فرمائے گا۔ سفر کے اندر اس سورت کا پڑھنا راحت و آرام کا سبب ہے۔ گاڑیوں میں عام طور سے بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ اور سواری جلد میسر آ جائے، اس کے لیے بھی اس سورت کا پڑھنا بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ یہ ساری باتیں جتنی بھی خصوصیات اس سورت کی بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں ایک بات خاص طور سے ذہن میں رکھے کہ ان ساری باتوں میں سے کوئی بات حدیث سے تو ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور تجربے کی بنیاد پر انہیں اس کا فائدہ ملا ہے، تو اس کو مجربات کے قبیل سے سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہے تو ہم عمل کر سکتے ہیں، سنت سمجھ کر عمل نہ کریں، ہمارے اپنے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کی ہر آیت میں کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت اور برکت رکھی ہے اور بے شمار شفا اور خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کے اندر رکھی ہے۔ کم سے کم اسی نیت سے ہم اس سورت کی تلاوت کر لیں کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہے خصوصیات کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کی برکت سے وہ ساری خصوصیات ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔